باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ نیت کے متعلق تھوڑی سی بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات بھی سنتے ہیں، کافی نیت کے بیانات آپ نے سنتے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ بھی۔ تو آج جو ہم بات کرنے لگے ہیں انشاءاللہ وہ بھی نیت کے متعلق ہے، کیونکہ انسان کی نیت جو ہے وہی سارا کچھ کرتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، جیسا کہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں ان کا دار و مدار ہماری نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ تو جب ہماری نیت ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے سارے اعمال بھی ٹھیک ہوں گے اور سارے کام بھی ٹھیک ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑی سی اس پہ تفصیلی بات کر لیں۔ جیسا کہ انسان، کوئی آدمی کسی کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، کوئی نیک کام کرتا ہے، یعنی کہ کسی غریب آدمی کو کچھ صدقہ دیا، خیرات دیا یا کچھ نقدی دے دی، تو اس سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی یہ ہم کر رہے ہیں تو اس سے ہمارا نام روشن ہو جائے یا ہم سے یہ بندہ خوش ہو جائے، بلکہ نیت یہ رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ ہمیں اس بندے سے کچھ لینا دینا نہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ تو اس نیت سے اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا وہ صدقہ خیرات جو بھی ہم نے کیا ہوگا وہ قبول ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اس کے اوپر ہمیں اچھا نعم البدل بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نیت اگر خراب ہوگی، یعنی کہ ہم کہیں گے کہ جی ہم نے اس کے ساتھ یہ احسان کیا ہے، کل کے اگر کوئی اس بندے کے ساتھ ہماری گڑبڑ ہو جاتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے اس کے ساتھ یوں کیا تھا، میں نے اس کے ساتھ یہ احسان کیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ احسان ہم نے اس کے لیے کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کیا تھا۔ تو سب سے پہلی جو بات ہے، اس بات کو ہمیں سوچنا چاہیے اور اس کے اوپر کافی غور کرنا چاہیے۔ یہ آج کل مارکیٹ میں جو ہے نا بہت زیادہ ہو گئی ہے یہ بات، تو اس لیے مجھے بھی یہ ہوا کہ ہم نے جو آج ریکارڈنگ کی ہے یہ بیان کر رہے ہیں جو ہم اس کے اوپر تھوڑا سا، تو سب سے پہلے مجھے نظر آیا کہ بھائی اس چیز کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ تو یہ چیز جب ہمارے اندر سے نکل جائے گی تو انشاءاللہ سارے کام خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ سب بھائی کوشش کریں گے کہ اس کو ہم صحیح طریقے سے سر انجام دیں گے انشاءاللہ۔ اب اس سے بات آگے تھوڑی سی چلی جاتی ہے کہ جب کوئی کام کیا، احسان جتلا دیا، تو وہ یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ جس بندے کے ساتھ تم نے یہ اچھائی کی تھی اب اس سے یہ بدلہ لے لو۔ تو اس دن تو کوئی کچھ نہیں دینے والا کسی کو بھی۔ تو اس لیے اللہ کی رضا کے لیے کریں، جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، تو اس سے ہمیں کافی بینیفٹ ملے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ یہ زندگی جو ہے ہماری عارضی زندگی ہے، کچھ دنوں کی زندگی ہے، چند مہینوں کی ہے، چند سالوں کی ہے۔ اب ہم آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، دیکھ لیں ہمارے دادا کہاں ہیں، اس کے ابو کہاں ہیں، اس سے پیچھے جتنے بھی چلے جائیں سب ختم ہو گئے، سب کما 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 کے اس کے بعد چھوڑ گئے۔ تو اس دنیا سے جتنے بھی لوگ آئے ہیں تو آج تک کسی نے کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے گئے۔ تو اس لیے کام جو بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ جیسے بچوں کے لیے ہم رزق کمانے کے لیے صبح گھر سے نکلتے ہیں، اپنے لیے نکل رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی روزی کریں گے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالیں گے حلال طریقے سے، تو انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی اور یہ ثواب بھی ہوگا۔ یہ ایک نیت ہے، تو نیت اچھی ہونی چاہیے سب سے پہلی بات۔ اور دوسری بات جو ہے جب ہمارے اعمال صحیح ہوں گے انشاءاللہ، نیت اچھی ہوگی، تو اس کے بعد جو ہم بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا بھی ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو اس لیے دعا کے جو ہے نا بہت سارے طریقے ہیں مانگنے کے۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ دعا جتنی بھی مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے ایک چیز مانگی، یا اللہ ہم بیمار ہیں ہمیں شفا دے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شفا نہیں دی، اس کا مقصد یہ نہیں ہوا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ دعا قبول ہو گئی، لیکن اس سے بہتر یہ تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں کچھ اور دے دیا۔ یہ صحت ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ بہتر جاننے والا ہے۔ تو جس بندے کا اس پہ یقین ہے تو وہ انشاءاللہ اس بات کو تسلیم کرے گا، تو اس دعا کا نعم البدل ہمیں کسی اور طریقے سے مل جاتا ہے۔ اگر کسی اور طریقے سے بھی نہیں ملتا تو پھر اس کا تیسرا عوض یہ ہوتا ہے کہ وہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے۔ تو جو آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جائے گی انشاءاللہ، تو وہ تو پھر بہت زیادہ کام آنے والی ہے، کیونکہ اس دن تو بہت مشکل دن ہوگا، کوئی بندہ کسی کو کچھ دینے کو تیار نہیں ہوگا، ماں باپ بہن بیٹی سب کچھ اپنے حساب میں غرق ہوں گے۔ تو اس دن جب ہمیں یہ اعمال ملیں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ کاش کہ ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہو۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے نا دعا مانگنی چاہیے، اور دعا کے بھی مختلف طریقے ہیں، جیسا کہ تہجد کے وقت ہم دعا مانگتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھا وقت ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ ایک پورا بیان ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ، لیکن مختصر یہ ہے کہ دعا جو ہے وہ تہجد کے وقت میں زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک ہمارے پاس وظیفہ ہے اور ایک دعا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ۔ یہ ایک دعا ہے، اگر اس دعا کو ہم مانگیں گے اور اس میں جو لفظ اللہ آتا ہے، اس اللہ کے لفظ میں ہم جو بھی دعا کے ساتھ دل میں جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اور جب بھی دعا مانگیں تو اس سے پہلے درود شریف پڑھا کریں، 7 مرتبہ ہو سکے، 3 مرتبہ ہو سکے، 11 مرتبہ ہو سکے، اور دعا کے اختتام پر بھی اسی طرح ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے اگر شروع میں 3 مرتبہ پڑھ لیا تو آخر میں بھی 3 مرتبہ پڑھ لیں، اگر شروع میں 11 مرتبہ پڑھ لیا تو آخر میں بھی 11 مرتبہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اس طریقے سے ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور آخر میں ایک ریکویسٹ کرتے ہیں آپ سے کہ ہمارا نیا چینل ہے، آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔